अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फैसल तारड़ी। खान पर जी हर किस्म का कीचड़ उछाला गया, हर तरह से करैक्टर असैसिनेशन की गई। दो दो टके के बंदे ने भी कहा इमरान खान की नाजायज औलाद है। टेरियन वाइट का नाम जलसों में लिया गया, टॉक शोज में लिया गया, चौकों चुराहों में लिया गया कि इमरान खान की नाजायज औलाद है। और पिछले 20 सालों से मुसलसल मुख्तलिफ अदवार में अदालतों के अंदर भी इस मामले को घसीटा गया और 12 अदालतों में से जो इमरान खान के हक में फैसले भी आए और उसके बावजूद बहुत कुछ कहा गया। नून लीग की जानब से ऐसी ऐसी गलीज मुहिम चलाई गई कि इमरान खान की बेटी है, इमरान खान की नाजायज औलाद है, इमरान खान अपनी नाजायज औलाद को तस्लीम क्यों नहीं करते। आज एक इसी तरह का इंकिशाफ मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के हवाले से भी हुआ है कि उनकी भी मुबैना खुफिया औलाद है। सहाफी हैं, एंकर हैं 92 न्यूज के असदुल्ला खान ये दावा करते हैं, बल्कि इंकिशाफ करते हैं कि अक्सर औकात लंदन के अंदर नवाज शरीफ की एक नौजवान से खुफिया मुलाकात होती है, पर्दे के अंदर मुलाकात होती है और उस नौजवान की शक्ल और उम्र जुनेद सफदर जितनी है, यानी जितनी उम्र नवाज शरीफ साहब के नवासे की उम्र है उतनी उम्र उस लड़के की है, उस नौजवान की है। तो अक्सर खुफिया मुलाकात की जाती है। चंद दिन पहले भी वो कहते हैं कि अचानक नवाज शरीफ साहब का स्टाफ आया, बाहर मीडिया से उन्होंने कहा कि आप कैमरे बंद कर दें, कोई अहम शख्सियत है नवाज शरीफ से मुलाकात करने के लिए आ रही है तो आप कैमरे बंद कर दें। एक गोरा अंग्रेज ब्रिटिश वो ड्राइवर था और नौजवान एक निकला गाड़ी से, जुनेद सफदर जैसी कदोकामत और उसी से मिलती जुलती शक्ल थी और वो अंदर जो है वो मियां साहब के साथ उसने मुलाकात की। फिर मियां साहब उसके साथ आए और वो गाड़ी में बैठकर, मियां साहब अकेले थे, गाड़ी में बैठकर चले गए। अब इस हवाले से असदुल्ला खान कहते हैं कि अहद चीमा की बीवी पहले ये दावा कर चुकी है कि शरीफ फैमिली और खासतौर पर मियां नवाज शरीफ की फैमिली, जिसमें हसन और हुसैन और मरियम नवाज और एक और मरियम नवाज की दूसरी बहन, तो इसके अलावा भी वो कहती हैं कि जायदाद किसी और अननोन बंदा, कोई ऐसा बंदा जो शायद मियां साहब ने अपने असासों के अंदर जाहिर नहीं किया हुआ, अपने कागजात नामजदगियों के अंदर या इस तरह की चीजों के अंदर जाहिर नहीं किया हुआ, उस फर्द के नाम पर भी जायदाद मुंतकिल हुई है, जायदाद में हिस्सा दिया गया है। अब इससे पहले एक नामवर सहाफी भी दावा कर चुके हैं कि आप बड़ा टेरियन वाइट करते हैं, जिसका दिल करता है टीवी पर मुंह उठा के बोलना शुरू कर देता है। कोई पंजाब के सबसे बड़े सियासतदान की नाजायज औलाद के हवाले से भी बात करेगा, यानी वो बड़े सहाफी का इशारा गालबन इसी तरफ था। तो इन सारी चीजों के लेकर इस वक्त सोशल मीडिया पे एक बहस शुरू हो चुकी है कि वो नौजवान आखिर मियां नवाज शरीफ का क्या लगता है। देखिए, किसी की औलाद होना, खुफिया औलाद होना, ये किसी भी इंसान का जाती मसला है। उसके कितने बच्चे हैं, वो कितनी शादियां करता है, वो लोगों को बता के शादी करता है या वो छुप के शादी करता है, वो निकाह करता है, ये उसका जाती मसला है। इसमें किसी को इंटरफेरेंस नहीं करनी चाहिए। कोई किसी को जायदाद देता है, कोई किसी को जायदाद नहीं देता। कोई अक्सर हम देखते हैं कि आप बाप जो है अपनी औलाद को आग कर देते हैं, ये भी उनका अपना मसला होता है। लेकिन जब आप एक शख्स के खिलाफ तो इतना कीचड़ उछालें, आप इतना गंद घोलें, आप टेरियन वाइट और सहाफियों को भी शर्म ना आए, जब से जुलूसों के अंदर टीवी पर बैठ के और अदालतों के अंदर ऐसे मामलात को घसीटा जाए, तो फिर बात आपके घर में भी आ सकती है। देखिए, जब आप किसी की आप पगड़ी उछालते हैं, किसी पर आप कीचड़ उछालते हैं, तो फिर उस गंद के अंदर आपको भी कभी ना कभी आना पड़ता है, फिर आपकी भी बात होती है, फिर आपके अफेयर्स भी उछाले जाते हैं। और मियां साहबान तो इस हवाले से बदनाम है। मियां नवाज शरीफ साहब ये एक ऑस्ट्रेलियन सहाफ़ी हैं, वो दावा करती है कि मैं मियां साहब का इंटरव्यू करने आई और उसके बाद मियां साहब ने मुझे जो ऑफर्स की, जो हरास किया,
آپ وہ سینئر وکیل ان کے ساتھ جو میاں نواز شریف نے شادی بھی توڑوا دی تھی اور ان کے ساتھ جو کیا تھا وہ تو آپ کو پتہ ہے. اور کوئی دعوے سے بتا سکتا ہے میاں شہباز شریف نے کتنی شادیاں کی ہوئی ہیں؟ وہ گنتی کر کے بتا سکتا ہے؟ کوئی بھی نہیں بتا سکتا. تو لہٰذا یہ جو کسی کے خلاف کمپین چلاتے ہیں نا، کسی پر گند اچھالتے ہیں، ان کو اپنا بھی پتا ہونا چاہیے، ان کو اپنا بھی پتا ہونا چاہیے. اور اسی لیے تو کہتے ہیں کہ نہ کسی کی کریں اور نہ کروائیں. بہرحال جی یہ ایک بڑا اہم معاملہ ہے، ایک سینسٹیو معاملہ ہے، اور آپ آگے چل کے دیکھیں گے اس کی اگر نئی تفصیل سامنے آئے گی تو وہ بھی آپ کے سامنے رکھی جائے گی. چیف جسٹس نے چیف جسٹس سپریم کورٹ سردار عمر عطا بندیال صاحب نے اب نیب ترامیم کے حوالے سے جو کیس ہے جس کی 46 سماعتیں ہو چکی ہیں، 29 اگست کو یہ کیس سماعت کے لیے جو ہے وہ رکھ لیا ہے. کاز لسٹ آ چکی ہے، منگل کے دن 29 اگست کو اس پر اب سماعت ہوگی. پچھلی سماعت پر جسٹس منصور علی شاہ نے کہا تھا لارجر بینچ بننا چاہیے اور اعتراضات انہوں نے اٹھائے تھے. حالانکہ 46 سماعتیں ہو چکی ہیں اور تقریباً بڑا عرصہ ہو گیا، 46 سماعتیں، بہت لمبا کیس چل چکا ہے اور انہوں نے اعتراض اٹھایا تھا. لیکن اس کے باوجود اب دوبارہ سماعت کے لیے یہ کیس مقرر ہو چکا ہے. اور اگر یہ کیس کا فیصلہ آ گیا، نہ زرداری بچیں گے، نہ شریف فیملی بچے گی، نہ مریم بچے گی. اور جس نے اس بہتی گنگا کے اندر ہاتھ دھوئے ہوئے ہیں کہ لٹ مار کر کے اپنے کیسز معاف کروائے ہوئے ہیں اور آزاد پھر رہے ہیں، تو پھر ان کی شامت آ جائے گی. یہی وجہ ہے، آپ دیکھ رہے ہیں نا پچھلے ایک ہفتے سے منظم کیمپین چل رہی ہے عمر عطا بندیال صاحب کے خلاف. اچھا جی، اس کے علاوہ ایک اہم ترین معاملہ کاکڑ صاحب کا سرنڈر. پورے ملک میں احتجاج ہو رہا ہے بجلی کے بلوں کے حوالے سے، اور بہت زیادہ بل آ رہے ہیں، اتنے بل آ رہے ہیں کہ آپ اندازہ نہیں کر سکتے. میں تو اکثر کل سے بات کر رہا ہوں کہ عجیب و غریب کہانیاں سامنے آ رہی ہیں، لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں. آج میں نے ٹویٹر پر پڑھا، کسی شخص نے بڑی خوبصورت بات لکھی ہوئی تھی، انہوں نے کہا خودکشیاں کر رہے ہو بزدل ہو. یہ تو بے شرموں والی بات ہے. آخر مجبور ہے، خودکشیاں کر رہے ہیں، اپنے آپ کو مار رہے ہو، اور جن لوگوں نے تم پر یہ زمین تنگ کی ہے ان کے خلاف احتجاج نہیں کرتے. یعنی اگر مرنے اپنے آپ کو مار رہے اتنے ہو تو اٹھو، آواز اٹھاؤ. ہو سکتا ہے تم کامیاب ہو جاؤ، لیکن مرنا مسئلے کا حل نہیں ہے. کہ خودکشی کر لینی مر جانا، تو مرنا حل نہیں ہے. آواز اٹھاؤ، حق مانگو، حق چھینو، اور حق چھین کر بتاؤ. اور حق چھینا جا سکتا ہے. پاکستانی قوم باہر نکلی. کاکڑ صاحب نے فوری طور پہ جو ہے ان کو پتا چلا کہ حالات سول وار کی طرف جا رہے ہیں، سول نافرمانی تو ہو چکی ہے، تو اب کچھ کرنا ہوگا. پھر انہوں نے وہ گونگلوں سے مٹی جھاڑنے کے لیے اجلاس بلایا، اور اب کہا جا رہا ہے جو ہے وہ واپڈا کے گریڈ 17 سے 22 کے افسران کو فری یونٹ ختم کرنے کا فیصلہ. اور یہ فری یونٹ کی مد میں 2022 کے اندر صرف سال 2022 کے اندر جو ہے 8 ارب 29 کروڑ روپے کی فری بجلی استعمال کی ہے. 8 ارب 29 کروڑ روپے کی ان ملازمین نے، سرکاری ملازمین نے. اور اس کے علاوہ سرکاری ملازمین کو کوئی 90,000 تو گاڑی ہے، پاکستان کے جتنے سرکاری ملازمین 90,000 گاڑیاں ہیں، اور بڑے بڑے بنگلے گھر ہیں، اور ہم جیسے عام لوگ ان کا بوجھ برداشت کرتے ہیں. تو لہٰذا واپڈا کے گریڈ 17 سے 22 گریڈ کے افسران کی فری یونٹ ختم کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے. اور باقی بھی جو افسران جن کو فری یونٹ دیے جاتے ہیں ان کی تنخواہوں کے اندر تھوڑا سا اضافہ کیا جائے گا، یا رقم مخصوص کی جائے گی. اور یہ جو کروڑوں کے حساب سے یونٹ وہ استعمال کرتے ہیں سرکاری افسران، وہ ختم کی جائے گی. اور اس کے علاوہ فاٹا کے اندر 65 ملین صارفین بجلی کا بل نہیں دیتے، اور کوئٹہ کے اندر 29,000 صارفین ٹیوب ویل کا جو ہے بل نہیں دیتے. اور اس طرح بلوچستان کے اندر بھی ایک بڑی تعداد ہے جو مجھے ذاتی طور پہ پتہ ہے کہ وہ بجلی کے بل نہیں دیتے، اسی لیے وہاں پہ لوڈ شیڈنگ بھی ہوتی ہے. اور کے پی کے اندر بھی ایک بڑی تعداد ہے جو بجلی کے بل نہیں دیتے. اور بجلی کا بل آپ کے شہری علاقے ہو گئے، کو سندھ کے کراچی جیسے ہو گیا، باقی سارا پنجاب بجلی کا بل دیتا ہے. اب گالیاں بھی پنجاب کھاتا ہے کہ پنجاب کھا گیا، پنجاب لٹ گیا، پنجابی ایسے، پنجابی اسٹیبلشمنٹ، پنجابی جرنیل، پنجابی جج، پنجابی فلانا، پنجاب کھا گیا، پنجاب لٹ گیا. حالانکہ پنجاب آپ کے ساتھ ہی مر رہا ہے، باقیوں کے ساتھ ہی.
اسی طرح لوگ ذلیل ہو رہے ہیں, وہاں پہ کون سی دودھ اور شہد کی نہریں بہہ رہی ہیں, لیکن پنجاب کے علاوہ اور باقی کے پی کے کچھ چند شہر اور کراچی, تو باقی پورے پاکستان کے اندر ہی بہت کم علاقے ہیں جو بجلی کا بل دیتے ہوں گے. ایون گلگت بلتستان کے اندر بھی جو بجلی ہے نا وہ سبسڈائز ہے, وہاں پہ بھی کوئی 7-8 روپے فی یونٹ ملتی ہے. اور عمر ایوب صاحب نے بھی دعویٰ کیا ہے کہ بجلی غالباً 80 سے 85 روپے فی یونٹ ہونے جا رہی ہے, اور پیٹرول بھی کوئی 30 روپے مہنگا ہونے جا رہا ہے. تو ابھی تو آپ کو لگ پتا جائے گا, جو لوگ بڑا خوش ہو کے گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں نا, اور ان کو لگتا ہے کہ ان کو آسمان سے کوئی غیبی مدد آئے گی, تو ایسا نہیں ہونے جا رہا, بلکہ اب صورتحال یہ ہو گئی ہے, لوگ کچھ نکل رہے ہیں اور ان کے نکلنے کے سے اتنا امپیکٹ ہوا ہے کہ میپکو جو کہ ملتان کی بجلی کی کمپنی ہے, بجلی بلوں پر بڑھتے عوامی رد عمل کی وجہ سے میپکو حکام ملتان نے ملازمین کو سرکاری نمبر پلیٹ والی گاڑیاں استعمال کرنے سے روک دیا. انہوں نے کہا بھائی جان سرکاری نمبر پلیٹوں والی گاڑیوں سے نہیں نکلنا, لوگوں کے اندر بڑا غصہ ہے, بچیں. تو لہٰذا سرکاری گاڑیوں پر سفر کرنے سے میپکو نے روک دیا ملتان کے اندر. تو لہٰذا لوگ نکل رہے ہیں, اور اگر لوگ نکل آئے تو تختے الٹ جاتی ہیں, تختوں کے تختے الٹ جاتے ہیں, اور ملکوں کے اندر انقلاب آ جایا کرتے ہیں. لیکن یہاں پہ ایک الگ کلچر ہے, رونا دھونا, باتیں کرنی, اور گھر میں بیٹھ کر خودکشی کر لینی. سبحان اللہ. اللہ اس ملک پہ رحم کرے. پاکستان زندہ باد.